پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ٹورزم جو ہے یہ پریویلیج لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے. کوئی ٹرینڈ ورک فورس نہیں آ رہی، اور وہ کہ ہم سٹینڈرڈز مینٹین کر سکیں ان کمپیریزن ٹو ادر ڈیسٹینیشنز. اگر ہم دنیا سے کمپیئر نہیں کرتے تو کم سے کم پاکستان کی دوسری ڈیسٹینیشن سے اس کو ہم کمپیئر کریں تو کیا ہم وہ سٹینڈرڈز مینٹین کر سکتے ہیں؟ تو اس کا چیلنج سب سے بڑا ہیومن ریسورسز. بہت سارے جب ہم ایسی کانفرنسز میں یا سیمینارز میں جاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے، ہم ایسا کریں گے. بٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا پریکٹیکلی. میں نے پچھلے 10 سال میں جو 2013 سے آنورڈز 2023 ہے اب، اس میں نے اپنی کیپیسٹی میں کیا کیا. ان بچیوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹورزم انڈسٹری میں آ جائے؟ میں اپنے جتنے ہمارے آڈینس ہیں اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ ٹورزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ملٹی سیکٹورل انڈسٹری ہے. اس میں بہت سارے سیکٹر مل کے اس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس انڈسٹری کے جو مختلف سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں، جس طرح اکیڈیمیا ہو گیا، پولیٹیشین ہو گئے، ہوٹلیئرز ہو گئے مطلب پریکٹیشنرز ہو گئے، گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں وہ ہو گئے، ان سب کو ہم نے ملا کے اس ملٹی سیکٹورل انڈسٹری کو ڈسکس کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے. اس میں ماڈریٹر کا رول کر رہا ہوں. میں بیسیکلی میرا نام ڈاکٹر ضیاء ہے، ڈاکٹر ضیاء اللہ. میرا تعلق عبدالولی خان یونیورسٹی سے اور وہاں پہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ کا، اور چیئرمین بھی ہوں. میں نے بات ڈاکٹر محمد عالم صاحب ہیں، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. وہ ایک ایکڈیمیشین ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ہزارہ یونیورسٹی میں. عالم صاحب نے اپنی پی ایچ ڈی ایک نش مارکیٹ میں کیا ہے ٹورزم کا، جس کو ہم کہتے ہیں حلال ٹورزم. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایور ریسرچ ان پاکستان جس پہ عالم صاحب نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ عالم صاحب جو ہیں وہ ممبر ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے. ریسنٹلی عالم صاحب نے ایک بک بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ کو آتھر ہیں کچھ بکس میں. ہمارے دوسرے جو وہ ہیں اس طرف سے آصف حبیب صاحب. آصف حبیب صاحب کا تعلق انڈسٹری سے ہیں، پریکٹیشنر ہیں اور ڈائریکٹر رہ چکے ہیں F&B سیکٹر میں، جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر میں. مختلف 5 اسٹار ہوٹلز میں سرو کر چکے ہیں. ایکسپرٹیز ہیں آصف حبیب صاحب کی مارکیٹنگ، ریونیو جنریشن اور کسٹمر کیئر. ہماری تیسری جو پینلسٹ ہیں میڈم آمنہ سردار. میڈم آمنہ سردار جو ہیں وہ ہماری ایکس MPA ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ، ایجوکیشن اور انوائرمنٹ کی رہ چکی ہیں، اور SDGs پہ جس کا ہم آج بہت زیادہ اپنی اس میں ذکر کریں گے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس میں بھی کام کر چکی ہیں KP گورنمنٹ کے ساتھ. ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بختیار صاحب. بہت سارے لوگ پرابیبلی آپ لوگ جانتے ہوں گے. بختیار صاحب ہمارے DG ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے. اس سے پہلے PND میں کام کر چکے ہیں، DG رہ چکے ہیں PND ڈپارٹمنٹ کے، اور آج کل KP کلچر ٹورزم اتھارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. اور بہت سارے ایکو فرینڈلی اور سسٹینیبل ٹورزم کی جو گڈ پریکٹسز اور وہ ہیں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کو شامل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ میں 2 ٹرمز ایکسپلین کروں گا. 2 ٹرمز ان کو میں ایکسپلین کروں گا کیونکہ اس کے بعد جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ ساری ان 2 ٹرمز کے گرد گھومے گی. سب سے جو پہلا ٹرم ہے وہ ہے سسٹینیبلٹی. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ سسٹینیبلٹی بیسیکلی ہے کیا، اور پھر یہ سمجھنا ہے
کہ سسٹینیبل ٹورزم کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا وہ ہری میں ہوں گا کیونکہ میرے ساتھ 45 منٹ ہے میرے خیال سے. سسٹینیبلٹی جو 1987 میں یونائٹڈ نیشن برانڈ لینڈ کمیشن نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. اس کے تناظر میں ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے سسٹینیبل ٹورزم کو ڈیفائن کیا ہے. سسٹینیبل ٹورزم کیا ہے؟ سسٹینیبل ٹورزم that take full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and the host communities. Means کہ sustainable tourism ایک holistic term ہے جو ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا جو ہمارا فارمل ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں میں ڈاکٹر عالم صاحب سے. عالم صاحب, my question from you is, what role academia, being an academician, what role academia can play in sustainable tourism promotion? Related to this, what is the interconnectedness between sustainability and SDGs? جی ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں سمپلی سر کہتا ہوں, پہلے میں ایک ایگزامپل سے شروع کروں گا. سر آپ نے اکیڈمیا کی بات کی ہے تو انہی کا ریسرچ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایوبیا نیشنل پارک میں ایک ریسرچ ہوئی. انہوں نے بتایا کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پر ڈے, ہر ایک ٹورسٹ 3.25 سے 3.85 kg سالڈ ویسٹ پر ٹورسٹ پر ڈے وہ ڈراپ کر رہے ہیں گلیات میں. اگر ہم 10,000 اسٹوڈنٹس کو لے لیں, ٹورسٹ کو, تو پر ڈے کتنا سالڈ ویسٹ صرف گلیات میں آ رہا ہے. پھر دوسرا ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ کہتے کہ جی جو ہماری انڈسٹری ہے ٹورزم انڈسٹری, ان کا رول انوائرمنٹ میں 8% جو گرین ہاؤسز گیسز ہے اس کا ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ اٹ از بیکاز آف دا ٹورزم انڈسٹری. اگر اس طرح کی چیزوں کو ہم دیکھیں اور پھر ہم سسٹینیبلٹی کو دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل ڈاکٹر صاحب آپ کو کوٹ کی ہے, تو ہم اپنی پوری ڈیسٹینیشنز پہ نظر ڈالیں جو ہماری ایگزسٹ ڈیسٹینیشن ہے خیبر پختونخوا میں ہے. اگر ہم پہلے دن سے دیکھیں اور آج دیکھیں تو اس کے اندر کوئی اگر ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو ان نمبر آف ٹورسٹ اور فلو میں ہماری ڈیولپمنٹ ہے, یا ان نمبر آف ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس کی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر ہم ایز اے ہول کلچرل انوائرمنٹ کو دیکھیں یا انوائرمنٹ کو دیکھیں یا پھر ہم اس کی اکانومی کو دیکھیں, تو اکانومی کے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے لیکیجز ہو رہی ہے. لیکیجز جو اکنامکس کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پیسے تو آ رہے ہیں لیکن پیسے اس ڈیسٹینیشن کے اندر ٹک نہیں پا رہے, وہ کہیں اور نکل رہے ہیں. پھر جب ہم دوسری سائڈ پہ بات کر کے سوشو کلچرل ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ آ رہا ہے. ہمارے بچے اپنے کلچر کو چھوڑ کے کسی اور کلچر کو اپناتے جا رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو اپناتا جا رہے ہیں. پھر اگر ہم اس کو انوائرمنٹ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا بیسک رول جب بنتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈیسٹینیشنز میں اگر ہم کے پی کو ڈیسٹینیشن اٹھائیں یا کوئی سوات ویلی کو یا دیر کو یا انہی جغرافیکل ایریا کو اٹھائیں تو وہاں پر ہمیں یہ ایفیکٹ نظر آتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر وائبلٹی لانی ہے. ہم نے اس کو وہ جو کہتے ہیں نا, آپ نے بات کی حلال ٹورزم کی, استقامت اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا ہے تو اس کو بیلنس بنایا ہے. ہم نے ٹورزم میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں بیلنس کریٹ کریں, اور یہ بیلنس جو ہے یہ 3 مین پلر کے اندر جو سسٹینیبلٹی کے مین پلرز ہے اس کے اندر یہ بیلنس لے کے آنا ہے. وہ اکانومی سائڈ پہ ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے, وہی بیلنس ہم نے سوشو کلچرل سائڈ پہ کریٹ کرنا ہے, وہی بیلنس ہم نے انوائرمنٹل سائڈ پہ کرنا ہے. پھر آپ نے سر بات کر لی ہے ایس ڈی جیز کی. ایس ڈی جیز کنسیپٹ اگر ہم کہیں کہ تو 2015 سے پہلے پور ٹورزم ہوتا تھا. پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ٹورزم جو ہے یہ پریویلیج لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے. آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں
کہ غریب لوگ ٹورزم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ پاورٹی لائن سے کدھر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی تقریباً $3 اگر کوئی بندہ کمائے تو وہ لائن پہ ہے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ تو باٹم لائن سے نیچے چلے گئے. تو اگر ایک ٹورسٹ باہر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایوریج وہ ایٹ لیسٹ $6,000 لگاتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم غریبوں کے لیے نہیں ہے. تو اب غریبوں کو ہم کیسے انوالو کریں؟ پروپر ٹورزم کانسیپٹ کیا ہے جو UNWTO کا کنسیپٹ ہے؟ ہم کریٹ کریں اپرچونیٹیز اپنی کمیونٹی کے لیے، یا جو ڈسٹینیشن کمیونٹی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ریزیڈنٹس آف دا ایریا ہو، لیکن ہر وہ بندہ جو اس ڈسٹینیشن کے اندر وہ مائگریٹڈ ہے یا وہ پرماننٹ ہے، وہ صدیوں سے رہ رہا ہے یا ابھی کرنٹلی مائگریٹ ہوا ہے، تو ان کا ایک اسٹیک ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو ہم ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. اب سسٹینیبلٹی لانے کے لیے 17 گولز بنائے گئے 2015 میں، اور اس کی اسٹریٹجیز 169 اسٹریٹجی ٹارگیٹس ایریاز بنائے گئے. تو ہم کہتے ہیں تھرو ٹورزم ہم کیا کر سکتے ہیں، لائک ہم کہتے ہیں نو پاورٹی، یہ پہلا ہمارا گول ہے SDGs کا. تھرو ٹورزم ہم اس کو کیسے انڈورس کریں گے؟ تو یہاں پر وہ پور ٹورزم والا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ ٹورزم کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمیونٹی کو اپنے ساتھ انوالو کریں. I think this is it. Thank you very much, Alam Sib. تھینک یو. My next question is from Asif Habib Sib. Asif Habib Sib, sustainable tourism کبھی کبھار اس طرح بن جاتے ہیں کہ ایک خیالی وہ ہیں، فینٹیسیز ہیں. تو کیونکہ ہم سب اکیڈمیشین اور یہ پریکٹیشنر ہم یہی سب سمجھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں KP پاکستان ان جنرل، KP ان پارٹیکولر، اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز اور کانسٹرینٹس ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور اس کو ایک چھوٹا سا میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق انڈسٹری سے ہے، اس کو انڈسٹری کس طرح ٹیکل کر رہی ہے، مطلب اپرچونیٹیز کو کس طرح یوٹیلائز کر رہی ہیں اور کانسٹرینٹس کو کس طرح اوور کم کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہیں. دس از مائی کویسچن سر. دیکھیں اس ایریے کا جو ٹورزم ہے، اس میں ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو اگر کوئی انیشیشن ہے، اگر کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس انویسٹر کی اپنی بیسس پہ ہوتا ہے، کوئی بیک اپ نہیں ہے اس کے پاس. سب سے بڑا تھینک یو سب سے بڑا چیلنج ٹو میک اٹ سسٹینیبل I would say is the human resource part. جیسے ابھی انہوں نے بھی فرمایا کہ human resource is the major showstopper for any business to start here in especially tourism and hotel management. ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ ورک فورس نہیں آ رہی، اور وہ کہ ہم اسٹینڈرڈس مینٹین کر سکیں ان کمپیریزن ٹو ادر ڈیسٹینیشنس. اگر ہم دنیا سے کمپیئر نہیں کرتے تو کم سے کم پاکستان کی دوسری ڈیسٹینیشن سے اس کو ہم کمپیئر کریں تو کیا ہم وہ اسٹینڈرڈس مینٹین کر سکتے ہیں؟ تو اس کا چیلنج سب سے بڑا ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورس میں اب دیکھیں سارے یونیورسٹیز سے اور انسٹیٹیوشنس ہوٹل مینجمنٹ کے اس سے پڑھ کے تو نہیں آئیں گے، یا سارے تو نہیں آ سکتے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بیچارے بچے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، they specially come to this field and then you got to train them, and when you train them the challenge again comes کہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہو کے وہ پھر چلے گئے، then the sustainability again goes to zero. تو اس کے لیے میرا جو سجیشن ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ I think we should look into the possibility that we should include a simple and basic level of hotel management, food and beverage, سروسز ایٹیکیٹس ان دی لیول آف میٹرک ایک سبجیکٹ ایڈ ہو، تاکہ جو بچے ڈراپ آؤٹس ہوں ایٹ لیسٹ ان کو بیسکس کا پتہ ہو کہ ہم جب اس انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں کرٹسی کس کو کہتے ہیں، واٹ از دی امپورٹنس آف دا ٹورسٹ. تو یہ بیسکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں کہ ان بچوں میں آئیں تاکہ وہ جب
फील्ड में आए तो दे शुड बी एबल टू डिलीवर इन अ प्रोफेशनल वे. तो मेरा ख्याल है एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है. दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि हमारे लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ गोइंग वेरी हाई. You know that every day in Pakistan the cost of energy is going high. उससे क्या होता है, उससे viability of business challenge हो जाती है, आपकी profitability कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे businesses आपको पता है close down हो गए हैं. और इसके लिए मेरा ख्याल है कि अब हमें we should take a serious actions कि हमें कोई ऐसी देना चाहिए कि जैसे सोलर सिस्टम हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री सोलर सिस्टम्स को अडॉप्ट करे, थर्मल ये जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर पे आए या विंड जनरेशन पे आए इलेक्ट्रिसिटी के. तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं जिसको टेकअप करें तो मेरा ख्याल है कि हम कॉस्ट इफेक्टिवली इसको रन कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके इस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं, इस टूरिज्म को सस्टेन कर सकते हैं इन दिस एरिया. Thank you very much, Asif Habib Saib. Now coming to Madam Amna Sardar. Internationally, women का किरदार जो है टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अच्छा खासा रिकग्नाइज भी हो चुका है. लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वोमेन का किरदार जिस तरह इससे पहले सेशन था तो उस पर अच्छा खासा डिस्कशन भी हो चुका है और वोमेन का किरदार न होने के बराबर है टूरिज़म में. कुछ गिनी चुनी मिसालें हैं, मतलब बहुत कम एग्जांपल्स हैं. जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, फॉर एग्जांपल चित्राल में होम स्टेज, अगर कुछ लोग गए हैं आप में से तो चित्राल में होम स्टेज कुछ ख़वातीन चला रही हैं, गेस्ट के लिए फूड बना रही हैं. हमारी होटल्स में रिसेप्शन पे हमारी बच्चियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन एज़ यूजुअली बहुत ज़्यादा कम है या न होने के बराबर हैं. तो मैडम से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सूबा है इसके सोशियो कल्चरल डायमेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ख़वातीन को टूरिज़म में किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरह उनको एम्पावर्ड कर सकते हैं. प्लीज़ मैडम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी. और सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने का. और अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करती जाऊँगी साथ अपनी मिसाल के थ्रू. आपने कहा क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं ख़वातीन को ही रिप्रेजेंट करने बैठी हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं ये मिसाल बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे जब हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में या सेमिनार्स में जाते हैं तो हम बात करते हैं हम क्या करेंगे, हमें ऐसे करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे. बट मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया. प्रैक्टिकली मैंने पिछले 10 साल में, जो 2013 से ऑनवर्ड्स 2023 है अब, उसमें मैंने अपनी कैपेसिटी में क्या किया. और थोड़ा सा मैं एक और बात आपको वजाहत से करना भी चाहूँगी कि हमारा जो रीजन है हज़ारा का, इट्स बिट दे आर लिबरल पीपल और एजुकेटेड पीपल. एजुकेशन यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़े से ओपन माइंडेड लोग हैं. हम वो लोग हैं जो अपनी ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बेटियों की एजुकेशन के लिए भी हिजरत कर जाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस खित्ते से हूँ और गलियात से मेरा ताल्लुक़ है. और गलियात में हमारे कुछ रीजन्स, कुछ गांव, जैसे नमली मेरा जो सोबिया हमारी अगली पैनलिस्ट भी आएंगी बताएंगी, 99% लिटरेसी रेट है वहाँ पे. तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऐसे खित्ते से हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता जो अभी मुझसे पहले ख़वातीन बता के गई हैं. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम वेयरिंग वेल, आई एम वेयरिंग दिस, मेरी आउटलुक आप देख रहे हैं, मैं पूरी दुनिया भी घूम के आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई चीज़ मेरी रास्ते में हर्डल नहीं बनी. अगर आप डिटरमिन्ड हैं, यू कैन डू एवरीथिंग. पहली बात तो ये जहन में रख लीजिए कि जी पर्दा और ये चीज़ें आपकी राह में हाइल होंगी, कतई नहीं, स्ट्रेट अवे नो. अगर मैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा की बात करूं कि मैं अपने, चूँकि मेरा इलाका गलियात का इलाका है, PK 37 जो है वो हमारा हल्का है बनता है,
گو کہ میں ریزرو سیٹ پہ تھی, بٹ آئی آلویز اون دا کنسٹیچوئنسی. تو اس میں جب بھی کوئی ٹورزم کی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ کوئی ایسی بات جب کوئی ہمارے گلیات میں, ہمارے ضلع ایبٹ آباد میں, پورے ہزارہ میں کہیں بھی کوئی بات کسی درخت کاٹنے کی ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ سیاحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, اس میں سب سے پہلی اٹھنے والی آواز خواتین میں کم از کم میری ہوتی ہے الحمدللہ. اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں کیا کرتی رہی ہوں. ہم نے جی 2015 میں, اگر میں اپنی بات کروں, ہو سکتا ہے آپ کا یہ کوسچن آگے آئے بھی, مجھے نہیں پتا, ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. 2015 میں پہلی بار خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو شاپنگ بیگز کے خلاف ریزولوشن آئی تھی وہ میری تھی, اور انیسہ زیب طاہر خیلی اس وقت ایڈوائزر تھیں, منسٹر تھیں انوائرمنٹ کی, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اینڈ شی فلفلڈ ہر پرومس. اور 2018 میں جا کے 17-18 میں اس پہ کام ہوتا رہا. 2016 میں نے پریکٹیکلی اپنے کالج, یونیورسٹی اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر نتھیا گلی میں پریکٹیکلی جا کے جھاڑو بھی دیا, صفائیاں بھی کی, لوگوں میں اویئرنیس لانے کے لیے, ٹورسٹ کو اویئر کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ہم نے ان کو فرسٹ ٹائم ٹوٹ بیگز یعنی ری یوزیبل بیگز, جو میں نے کلاتھ بیگز بنائے تھے, یہ 2016 میں نے خود اپنے اس پہ جا کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے ان کی اویئرنیس کے لیے. اور ہم نے سیاحوں کے ساتھ ٹریکس پہ جا کر ہم نے یہ کیا تاکہ وہ اس کو استعمال کریں, اور ان کو ہم نے بتایا کہ آپ ان کو ری یوز بھی کر سکتی ہیں, یہ دھل کے دوبارہ یوز ہوں گے, آپ آئیں اپنا سارا کچرا اس میں ڈال کے لے کے جائیے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو پریشر گروپ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پریشرائز کرنا, اداروں کے پیچھے لگے رہنا, بولتے رہنا, ان کو لیٹر کرتے رہنا, ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہنا, ایڈمنسٹریشن کا دماغ کھاتے رہنا, اسمبلی فلور کو یوز کرنا, یہ سارے ٹولز میں نے یوز کیے, کوسچنز کی فارم میں, ایڈجرنمنٹ موشنز کی فارم میں, کال اٹینشن نوٹسز کی فارم میں. اور ایک بڑی افسوسناک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی, کلائمیٹ چینج کے لیے اور انوائرمنٹل پولوشن کے لیے میں نے اسمبلی میں ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائی, اور مجھے جواب دیا گیا اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ ایشو, جبکہ دنیا بھر میں یہ برننگ ایشو تھا. تو مجھے فرت اللہ بابر صاحب نے بعد میں کہا کہ آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی, کہ آپ کو پریس کانفرنس بنتی ہے کہ آپ کو اگر اسمبلی نے یہ جواب دیا اتنے اہم ایشو پر. تو پلانٹیشن اور سوری میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی, درختوں کی کٹائی پہ ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کرایا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بھی چیڑ, بیار, دیار, چنار یہ درخت اپنے گھر میں بھی نہیں کاٹ سکے گا ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بغیر, اس کو فائن کیا جائے گا. یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ہم نے جی پیک ہمارا ایک برٹش ٹریک ہے, عاطف خان جب ٹورزم کے منسٹر تھے ان سے ہم نے ملاقات کی اور ان کو ہم نے کہا کہ اس ٹریک کو ڈیولپ کیا جائے, لیکن وہاں پہ گاڑیوں کی رسائی قطعی ہم نہیں چاہتے اور کسی بھی قسم کی وہیکلس کی رسائی نہیں چاہتے, لیکن اس کو ایسے ڈیولپ کیا جائے کہ وہ ٹریکس جو ہیں لوگ وہاں جائیں تو ان کو فیسیلیٹیشن ملے. ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ضرور میں چاہوں گی کہ نوٹ کریں میری یہ باتیں ساتھ. اور پرائیویٹ کیپیسٹی میں جی ہم نے وہاں پہ ڈی ایچ او صاحب اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے تعاون سے, ان کی اجازت سے, چونکہ گلیات میں لوگ جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں موٹر سائیکلز وغیرہ لے کر, ٹورسٹ آتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے مطلب ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ان کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. وہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی کیپیسٹی میں بی ایچ یو کے اندر ہی ایک ٹراما سینٹر بنایا ہے بگنوتر کے مقام پہ. آخری بات میں کروں گی, آخری بات میں کرنا چاہوں گی, بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے رہے جو خاص موڑوں پہ ہوتے رہے, وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی اور سیفٹی والز کے لیے لیٹرز کیے, ہماری آواز پہ وہاں پہ سیکیورٹی والز بنی, اور اس کے لیے میں ان لوگوں کی بھی ممنون ہوں جو ہماری آواز پہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی کافی کچھ ڈسکس کرنے کو تھا بٹ تھینک یو ویری مچ میڈم. لیکن جو میرا کویسچن ہے, ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ اور صبح مجھے پتہ لگے کہ آپ خود ٹورزم انڈسٹری سے وابستہ ہیں, کام کر رہی ہیں, تو سمپل ان 2 to 3 sentences
مجھے بتا دے کہ ہم اب ان بچیوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹورزم انڈسٹری میں آ جائے. میں نے آپ سے کویسچن بھی یہی کیا تھا کہ ہمارا کلچرل جو ہے, مطلب ہمارا جو کلچر ہے کے پی میں, آپ کر سکتی ہیں تو یہ بچیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ اس میں ہمیں تھوڑا سا وہ کر دیں. اسی لیے میں نے یہ مثالیں جو پیش کی ہیں, میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے جو کلچرل کنسٹرینٹس ہیں, مطلب وہ جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, لیکن جب آپ ڈٹرمنڈ ہیں کسی چیز میں کرنے کے لیے, آپ پنجاب سے اگر ہم بات کریں, پنجاب سے, سندھ سے, ہمارے پاس بہت ساری خواتین ٹور آپریٹرز ہوتی ہیں جو اپنے گروپس لے کر آ رہی ہوتی ہیں, اور بہت بہتر, بہت ہی آرگنائز طریقے سے وہ چلا رہی ہوتی ہیں. تو لڑکیاں بالکل یہ کام کر سکتی ہیں, لڑکیاں بالکل زیادہ آرگنائز طریقے سے کام کر سکتی ہیں. اور اس پہ مطلب مزید میں یہی کہوں گی کہ آپ کے پاس جو بہت سارے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں, ان کا آپ کو سپورٹ تو ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگا, لیکن اگین یور ڈٹرمنیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ اگر ڈٹرمنڈ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو دس, اور آپ یہ کہیں یس آئی کین ڈو دس. اچھا, دوسرا کویسچن میرا میڈم سے بھی ہے اور پھر بختیار صاحب کے سے بھی یہی کویسچن ہے. ہمارے ملک میں ٹورزم جو ہے وہ ایڈہاکزم پہ چلتا ہے, پروجیکٹ آتا ہے, پروجیکٹ ختم ہوتا ہے, کام ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے جو سسٹینیبلٹی کے راستے میں وہ کنسٹرین ہوتا ہے, اس کو چلنے, سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ٹورزم میں, وہ ہے ایک گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہوتی ہے ٹورزم, جب دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہیں تو وہ کہیں اس میں چلی جاتی ہیں, بیک اس میں. تو یہ دو جو مسائل ہیں, ایڈہاکزم اور پرائیورٹی سیکٹر فار سم نن فار دا ادر, یہ ہماری سسٹینیبلٹی کو, ٹورزم کی جو سسٹینیبل پریکٹسز ہیں, سسٹینیبلٹی ہیں, اس کو خراب کر رہی ہیں. جو اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں ان پارٹیکولر اور ملک میں ان جنرل ٹورزم جو ہے وہ اس طرح پروموٹ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پولیٹیشین اور ہمارے جو وہ ہیں پالیسی میکرز ہیں ان کی وجہ سے. تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے, جی, کہ آپ نے اپنے اس میں کچھ کیا ہے, نہیں کیا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ یہ دو کام ایٹ لیسٹ اس پہ ہم وہ کر سکے, اوور کم کر سکے. جی میں میڈم. نے آپ کو جیسے بتایا جی کہ اسمبلی میں ہم جو کر سکتے ہیں ایز اے لیجسلیٹر, ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں, کوسچنز ہوتے ہیں, ایڈجرنمنٹ موشن ہوتی ہے, کال اٹینشن نوٹس ہوتی ہے, اور لیجسلیشن ہوتی ہے. لیجسلیشن کے لیے یہ مصیبت ہوتی ہے کہ آپ کو پرائیویٹ ممبر بل جب لانا پڑتا ہے تو آپ کو ایک دن دیا جاتا ہے پرائیویٹ ممبر بل لانے کے لیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے دور میں ختم ہو گیا تھا. تو اس لیے ہم پرائیویٹ ممبر بل نہیں لا سکے. ہمارے دور میں بہت کم پرائیویٹ ممبر بلز آئے, ایکٹس بنے. اور اگین جیسے شگفتہ نے کہا تھا کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں معذرت کے ساتھ, میرے ساتھ ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں, بیوروکریسی سے ہیں, ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی سیاستدان نیک دلی سے, خوش دلی سے, نیک نیتی سے کام کرنے جا رہا ہے تو پھر اس کو بیوروکریٹک ہرڈلز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا جواب یہ دیں گے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے قبل از وقت ہی, لیکن ایسا ہے. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کا, فائنینس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے بعد اگر آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک ایکٹ آیا تھا 2019 میں, آپ ٹورزم ایکٹ جو ہے وہ 2019 میں آیا ہے, لیکن اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ٹورزم کو آزادی دے دی کہ وہ محکمہ جنگلات اور محکمہ وائلڈ لائف کا جو جورسڈکشن ہے اس میں بھی اپنے ٹورسٹ زونز بنا سکتے ہیں. اس کے اوپر ابھی مجھے ریسنٹ بتائیں گے ڈی جی صاحب ابھی کس اس میں ہے, لیکن اس پہ ہائی کورٹ میں رٹ کی گئی کیونکہ ماہرین نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ وائلڈ لائف ڈسٹرب کی جانی چاہیے اور نہ ہی فارسٹ کو ڈسٹرب کی جانا چاہیے. تو ٹورزم یہ چیزیں ہیں, تو ان میں ہم امینڈمنٹس لا سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنے کوسچن اور کال اٹینشن نوٹسز کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو. بختیار صاحب اگر کمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میڈم نے اچھی خاصی ذمہ داری جو ہیں بختیار صاحب پہ ڈال دی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پائٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ایونٹ رکھا ہے, یہ کانفرنس رکھا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے چونکہ میرے طرف سے علاقے سے ہے, اس ڈویژن سے ہے, اس ڈسٹرکٹ سے ہے, تو یہ ہمارے سب کے لیے اعزاز کی بات ہے.
اور پھر ملاکا یونیورسٹی کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کس طرح کے ایونٹس یہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں دیکھی آج یہ ہمارے بچے اور بچے دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور اس میں اپریسیشن میں دیتا ہوں پائٹ کو اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو۔ جہاں تک گورنمنٹ کے رول کا تعلق ہے تو میڈم نے تو کافی اس پہ ڈسکشن کر لی۔ گورنمنٹ کا رول نارملی ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر اینڈ ریگولیٹر۔ گورنمنٹ خود اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں یا ٹورزم کے لیے بلڈنگ بنانے میں ان چیزوں میں لگ جائے تو بھی گورنمنٹ کی غلطی ہوگی۔ اسی لیے ٹورزم کارپوریشن جو بنایا گیا تھا 1991 میں، انہوں نے بھی ساری زندگی یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیشن کی ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہوا صوبے کو تو ہر صوبے نے اپنی پلاننگ کی، اینڈ وی کیم اپ ود دا فرسٹ ایور ٹورزم پالیسی ان 2015۔ ہماری پہلی پالیسی بنی، اور اسی پالیسی کے اندر ہمارے ایشوز، چیلنجز اور وے فارورڈ جو ہے وہ اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے، جس طرح میڈم نے ذکر کیا، 2019 میں ٹورزم ایکٹ بنایا، اور اس ایکٹ میں ایک اتھارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی پروویژن تھی جس کے پاس سارے پاورز تھے۔ اور اس میں جو نول آئیڈیا تھا اس ایکٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ ہم ہوٹل بنانے میں لگے، بلڈنگ بنانے میں لگے، ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہو ٹورڈ ٹورزم پروموشن، اور اس میں میجر ایلیمنٹ ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا۔ اور جو بڑا چیلنج ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا وہ ہے اوور ٹورزم۔ آپ دیکھ لیں تو ہمارے صوبے کے اندر چند ہی سائٹس ہیں، علاقے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، 4-5 سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، رش ہوتی ہے ہر وقت، تو لہٰذا وہاں پہ ویسٹیج آف ریسورسز، پولوشن، ویسٹ مینجمنٹ، یہ ساری چیلنجز آ جاتے ہیں۔ تو فرسٹ آئیڈیا جو آیا تھا اس کا نام ہے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون، ITZs۔ اور یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پریمیسز میں ٹورسٹ کے لیے سارے فیسیلیٹیشن اور سارے ریکوائرمنٹس انکلوڈنگ ایکوموڈیشن، ریکریشن، جتنے بھی فوڈ سے لے کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کسی ٹورسٹ کے جو ڈیمانڈ ہو سکتے ہیں وہ ایک ہی پریمیس کے اندر موجود ہو، اور وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ بنے۔ اس میں نیچر کا بھی خیال رکھے، لوکل کلچر بھی پرزرو ہو، اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اسی بنیاد پہ یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا۔ اس میں جو میڈم کا کنسرن ہے کہ جی جب اس میں پودے بھی کٹتے ہیں اور اس میں درخت کٹ جاتے ہیں، اس میں ڈیفریسٹیشن ہو جاتی ہے، تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر ٹورزم جو ہے وہ پہاڑوں میں ہے۔ ہمارے پاس نے بیچز ہیں، کھراور جگہ ہیں، تو پہاڑوں پہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ فارسٹ ہی اٹریکشن دیتے ہیں ہمیں ٹورزم کے لیے۔ تو جب سے میں آیا ہوں تو ہمارا اور فارسٹ کا مسلسل جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم فارسٹ کی وجہ سے ہی پروموٹ کرے گی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فارسٹ کو چھیڑنا نہیں ہے، تو کس نے جانا ہے اپنے سٹی میں؟ سب نے جانا ہے گلیات میں، کس نے جانا ہے منگورا سٹی میں؟ سب نے جانا ہے کالام اور آگے بلم جبا وغیرہ۔ تو یہ ایک ڈائلما ہے کہ ہم کیا فارسٹ کو بالکل ٹچ نہ کریں، یا ٹچ کرے تو کیسے کرے؟ اسی کے لیے یہ جو آئیڈیا آیا ہے ITZs کا، وہ اسی پرپز کے لیے کہ ہے کہ ہمارے ٹورزم جو ہے وہ سسٹینیبلی پروموٹ ہو، نیچر کو ہم ڈسٹرائی نہ کریں۔ تھوڑے بہت اس میں آ جاتی ہے چیزیں، جب آپ نئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں یہ کٹنگ شٹنگ تھوڑی سی ہوتی ہے ٹو دا منیمم لیول، اور ہم نے اس کو مینڈیٹری بنایا ہوا ہے کہ ہر پروجیکٹ سے پہلے وہاں کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہوگی، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گے۔ اور سسٹینیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیورسفیکیشن آف سائٹس، یہ جو 4-5 سائٹس ہیں جہاں پہ اوور ٹورزم ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، ان کو ڈائیورسفائی کیا جائے۔ اینڈ فار دیٹ ریزن 4 ایسے جگہ ہیں جن کی ITZs کی فیزیبلٹی ہو چکی ہیں، جن کی ڈیزائننگ ہو چکی ہیں، اس میں سے 2 ایڈورٹائز بھی ہو چکے ہیں، اس میں بلڈنگ بھی ہو گئی ہے۔ باقی 6 اور بھی سائٹس ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس منکیال کو ہم نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، گنور مسیرا میں ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، ہمارے پاس بٹرکلس چترال میں ایک سائٹ ہے، ہمارے پاس ٹنڈیانی ITZs ہے، ہمارے پاس ایک اور آئیڈیا ہے گبین جبا کا۔ اس طرح فیوچر میں ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہے وہ بن شاہی دیر میں ITZs کا ایک کنسپٹ ہے، پھر چترال میں ہمارے پاس 1-2 سائٹس ہاؤس ہے، بنیر میں ہمارے پاس 2 سائٹس ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ وہ علاقے ڈیولپ کرے جو کہ لیسٹ ڈیولپ ہے, جہاں پہ ٹورزم نہیں جاتی ہے. اب شانگلہ ڈسٹرکٹ میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اسے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کریں, وہ بھی کریں گے. وائی ناٹ کہ ہم چھوٹے موٹے پروجیکٹ شروع کریں, نئے سائٹس کو ڈسکور کریں اور لوگ ادھر جائیں. اس پہ بھی ہماری پالیسی چل رہی ہے. تو سسٹینیبلٹی بھی ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. اس میں پچھلے گورنمنٹ میں کافی کام ہوا ہے اور کافی پاور دی گئی اتھارٹی کو جو اسٹیبلش کی گئی ہے. اور اس میں ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کافی لیجسلیشن بھی, لا بھی بن گیا ہے, اس میں رول بھی بن گئے ہیں. تو کافی اس میں انسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک بنا ہوا ہے ٹو انشور سسٹینیبل ٹورزم. تھینک یو ویری مچ بختیار صاحب. ماں چکم جو کوشچن میں نے ذہن میں رکھا تھا آپ نے آلموسٹ اس کا جواب دے دیا ہے. بختیار صاحب لوگ جو کر رہے ہیں آئی ٹی زیز کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بتا دی. آئی ٹی زیز جو ہم کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی اس کا میجر تھیم ہے, اس میں رکھا ہے. مختلف زونز ہوتے ہیں ہر آئی ٹی زی میں اور اس میں ان کی سسٹینیبلٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے. ٹورسٹ اور وزٹرز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ فوکل اس پہ ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, جتنا ہم پلان کریں, جتنا ہم وہ کر دے, مطلب ان کے لیے پلاننگ ماسٹر پلانز بنا دے, آئی ٹی زیز بنا دے, لیکن اگر ہمارے وزٹرز یا ٹورسٹ وہ نہ ہو, انوائرمنٹل کانشیس نہ ہو اور وہ کیئر نہ کرے انوائرمنٹ کا, تو وہ ساری باتیں سسٹینیبلٹی کی وہ بیکار ہو جاتی ہیں. آپ لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہو, آپ کی طرف میں آؤں گا, لیکن پہلے میں اپنے آڈینس سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ علم صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ وزٹرز کو کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جو سسٹینیبلٹی کو پروموٹ کرے. اکیڈیمیا کا جو مین رول ہے وہ ہے ایجوکیشن اور اویئرنیس. سو ہمارے کوئی رائٹس جس طرح کسٹمر رائٹس ہوتے ہیں اس طرح وزٹر رائٹس ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے کمیونٹی رائٹس ہوتے ہیں. وزٹرز کو دیکھنا چاہیے. چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا. ہم اگر کسی ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں تو گھر سے چاول بناتے ہیں, بازار سے پیٹرول ڈالتے ہیں, ادھر سے ہم نے ٹافیاں لینی ہیں, ڈیسٹینیشن پہنچتے ہیں, کسی دریا کے کنارے بیٹھ کے آگ جلا کے کھانا پکا کے چل کے پینگ کے واپس آ جاتے ہیں. ڈیسٹینیشن کو ہم کچھ نہیں دیتے سوائے چھلکوں کے, دھوئیں کے اور جتنی گندگی اور شور ہے اس کے علاوہ. تو ان کا کوئی حق ہے. وہاں پر وزٹرز کو چاہیے کہ ہم تھوڑا رسپیکٹ کلچر کا, آپ کے 10 روپے اگر زیادہ کسی ایک درجن کیلوں پہ لگ جاتے ہیں تو وہ پیسے آپ اس ڈیسٹینیشن کے لوگوں کو کیوں نہیں دے پا رہے تاکہ ان کی سٹینڈرڈ ہائی ہو اور آپ کو اتنی بوری نہ لے جانا پڑے, بلکہ آپ کو اس لیول پہ آنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کر کے ان لوگوں کو, لوکل لوگوں کو آپ پیسے دیں اور ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. آصف صاحب. سر میں سمجھتا ہوں ابھی کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل تھرو دیٹ ڈیجیٹل میڈیا. بیکاز آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ, میری یہ سجیشن بھی ہے ڈی جی صاحب سے کہ ایک ایسی اپلیکیشن جو ہے کہ وہ لانچ ہونی چاہیے جس میں کہ سارے ان کے لائسنسڈ اور رجسٹرڈ ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس شوڈ بی آن لسٹڈ, جہاں سے اس کی بکنگز ہوں سارا. اس کے اندر یہ ایک پارٹ بھی ہو کہ جہاں پہ یہ بتایا جائے کہ یار یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دی انوائرمنٹ آف دی ایریا ویئر یو آر گوئنگ, اور اس میں یہ آپ کے اس میں پینلٹیز بھی ہیں. بیکاز ہم لوگ اتنے سمپل نہیں ہیں کہ ہم اس کو قانون کی پاسداری شروع کر دیں. سو تھوڑی سی پینلٹیز بھی ہونی چاہیے, تھوڑا سا ڈراوا بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کو یہ فیسلٹی بھی دینی چاہیے. سو دیٹس مائی اوپینین آن دس. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. میں ڈی جی صاحب کو اس کے بارے میں ایک اور وہ کرتا ہوں, ان کے نالج میں شاید ہو. پوری دنیا میں گرین گلوب 21 اسٹینڈرڈس چل رہے ہیں کوسٹل ایریا کے لیے, بلو فلیگس اور اس طرح کے اسٹینڈرڈس. تو ان ہوٹلس کو, آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان ہوٹلس کو ہم وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ ہوٹلس جو ہیں یہ انوائرمنٹل کانشیس ہوٹلس ہیں, ان کو پروموٹ کریں گے اپنے ویب سائٹس پہ اور اس طرح. ٹھیک ہے میڈم. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں من حیثل قوم تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اب اتنے بڑے ہو جائیں کہ ہم اپنا کچرا خود سمیٹ کے لا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ نے جیسے بات کی
تو آپ نے بات کی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی, آپ نے ریوارڈ کی بات کی, میں پنشمنٹ کی کروں گی. جب تک ہم ڈنڈے والی قوم ہے, ہمیں جب تک فائنز امپوز نہیں ہوں گے ہم پر, جب تک ہم پہ اس طرح کے جرمانے عائد نہیں کیے جائیں گے, اور یہ ہم نے کروائے بھی. جی ڈی اے بہت فعال ہے نتھیا گلی میں, گلیات میں, انہوں نے وہاں پہ فائنز امپوز کیے, تو اس سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا کچرے کی میں کمی آئی. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جیسے آصف صاحب نے کہا, ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, اور ان کی طرف سے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جی ڈی اے کی طرف سے پمفلیٹس ہوں, اور جگہ جگہ لگا ہوا ہو کہ فائن لیا جائے گا کچرا ہونے کی صورت میں. بہت شکریہ. جی بہت اہم سوال ہے, اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کمیونٹی فوکس کرنے کی, دس میجر ایشو. کمیونٹی, لوکل کمیونٹی کی دو رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہے. نمبر 1 کہ وہاں کی جو ٹورزم پوٹینشیل ہے ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر ایک پروفیشنل سیکٹر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لیمن آئے آپ اس کو کہیں کہ آپ ہم کو دے دیں گے 60,000 روپے, 1 لاکھ روپے مہینہ. ہی اور شی شوڈ ہیو سم اسکل کہ وہ ڈلیور کرے, پرفارم کرے, سرو کرے, اس کے اس کو ریمونریشن ملیں گے. تو لوکل کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے, اور ان کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ایک ادارہ ہے پیتام کے نام سے, جو اسٹین گورنمنٹ کے تعاون سے بنا تھا, اور وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ سوات میں اس کا ہیڈ آفس ہے, اور اس کا کام تھا کہ ہم ٹورسٹ سائٹس سے لوگوں کو لے آئیں, ان کو ٹریننگ کرے, جو بیسک اسکلز ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے, اسٹارٹنگ فرام شیف ٹو دی ہوٹل مینجمنٹ, آل دیز تھنگس. انفارچونیٹلی وہ ہمارا ادارہ ڈیورنگ ملیٹنسی اس میں کافی نقصان ہوا تھا, ابھی تک وہ فنکشنل نہ ہو سکا. پھر بھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ لوکل کمیونٹی کو اویئر کیا جائے, ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے کہ وہ کیسے اون اپرچونیٹیز کو ایکسپینڈ کر لے, اس سے انکم جنریٹ کر لے. اور دوسری رسپانسبلٹی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دی ویسٹ کریٹڈ بائی دی ٹورسٹ. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے, جس طرح میڈم نے اشارہ کیا کہ جی ڈی اے بہت فعال ہے, تو اب ہر علاقے میں ایک لوکل اتھارٹی بنی ہے. گلیات کے لیے جی ڈی اے, پھر کاغان کے لیے کے ڈی اے بنی ہے. اس طرح اپر سوات کے لیے اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کمراٹ کے لیے اسپیشل پرپز اتھارٹی بنی ہوئی ہے, دا سیم اتھارٹی بنی ہے چترال اور بمبریت کے لیے. تو ان اتھارٹی کا کام یہی ہے کہ لوکل جو ڈیولپمنٹ ٹورزم سیکٹر میں وہ کر لے, لوکل کمیونٹی کو انوالو کر لے, اور کوشش کرے کہ لوکل کو بینیفٹ زیادہ سے زیادہ ملے. اور جو بات کی سر نے کہ دیر شوڈ بی سم اپلیکیشن جس میں انفارمیشن ہو, تو ہمارا ایک ایپ ہے ٹورزم کے پی ٹورزم میں جائیں آپ, گوگل اس میں دائیں, آئی او ایس میں بھی ہیں اور اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے. اس میں ساری انفارمیشن ہے. اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آج کالام روڈ جو ہے برہن کی سائڈ پہ بند ہے, آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن ملے گی. آپ کو یہ بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ آج گلیات میں کتنے ٹورسٹ آئے ہیں, اور کتنے کو پینسیر, کتنے اویلیبل ہے ہوٹل رومز. ساری انفارمیشن اس میں موجود ہے. اس میں ویدر فور کاسٹ میں ہوتا ہے, اور ہم نے ہمارا ایک آن لائن سسٹم ہے جس کے تھرو ہم ہوٹلس کو, ٹریول ایجنسیز کو, ٹورسٹ گائیڈس کو رجسٹر کرتے ہیں اور مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس ایپ سے فائدہ اٹھائیں, اس پہ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری ٹورزم پولیس ہم نے ہائر کی ہے, جو کہ ہم نے ڈپلائی کی ہے ہر جگہ پہ, اور ہمارا 1422 آن لائن کمپلینٹ اور انفارمیشن سسٹم ہے, وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور ہماری ٹورزم پولیس ہر جگہ موجود ہے جو آپ کو 5 منٹ پہ پہنچ سکتی ہے, آپ اسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, Thank you very much. ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گی. میں نے گورنمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا, لیکن یہاں پہ میں اس بات کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, جی ڈی اے ہو, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہو, ان کی ویب سائٹس اپ ڈیٹڈ ہوتی ہیں, اور میں کیونکہ خود چیک کر رہی ہوتی ہوں, تو اس لیے میں اس کو ضرور کمپلیمنٹ کروں گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. ہم گندھارا کے باسی ہیں, اور گندھارا کے باغ ادھیانہ کے لوگ ہیں, اور لینڈ آف اسمیل اینڈ اسمائل. اور ڈیفینیٹلی آپ فوکس اگر ایکو ٹورزم پہ تھا تو ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن ساتھ ساتھ خدشات بھی سامنے آئے. وہ اسمیل جو ہے, وہ اسمیل کی ایک اور ڈائریکشن آپ دکھا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے پینلسٹ تھے, انہوں نے ہمارا ایک اسپیکٹ تھا ٹورزم کا, ریلیجیس ٹورزم تھا, جس میں ہم رچ ہیں, باوجود ہمارے لوٹ مار کے
اب بھی جو ہے ہمارے پاس پیلولیتھک پیریڈ کے آثار ہیں. ہمارے پاس گندھارا گریو کلچر جو ہے وہ تو اوریجنیٹ ہی یہیں سے. ہمارے اخمنشی سائٹس ہیں, ہمارے ساتھ بدھسٹ سائٹ کا جتنا ہمارے پاس ہے شاید ہی کسی اور جگہ اتنی چیزیں ہوں. لیکن دکھ ہوتا ہے جب یہ سائٹ مکمل طور پہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں جو کنگالوں کی بات کی گئی تھی کہ یہ ان کا کام ہے ہی نہیں, تو اس میں جو ریلیجیس ٹورزم کی اپارچونیٹی ہے وہ ویل آف لوگوں کے لیے بلکہ ہمارے انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی ہے. ریاست کو بلکہ بیوروکریٹس کو یہاں ان کے متعلق بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت اثاثہ آیا ہے دانی صاحب کی وجہ سے آیا تھا. دانی صاحب پی ایم الاکنڈ رحمت اللہ کرائے تھے, لیکن اس لیے بختیار جو ہے, بختیار سے میں یہ توقع تو نہیں, یہ مطالبہ تو نہیں کروں گا, یہ زمین کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت خود دیں گے. اور ایک کمی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو اسٹیٹ کے اداروں میں انٹیگریشن کوآرڈینیشن اور اس کا فقدان واضح طور کی پریزنٹیشنز میں بھی نظر آیا ہے. اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. تھینک یو عبرخان لالا. عبرخان میرے استاد بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک آئیکن آف ہوپ بھی ہیں, اور انہوں نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ریلیجیس ٹورزم کی. اور عبرخان لالا پچھلے ہفتے ورلڈ بینک نے ایک بک لانچ کی ہے, کاپی بک آف گندھارا, وہ آپ کو میں دے دوں گا, آن لائن بھی اویلیبل ہوگا. انہوں نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ جتنے سائٹ سے اس صوبے کے اندر سب کو انہوں نے سب کے پکچر بنا کے پریزرو کیا ود ہسٹری. تو وہ اور اس وقت اسلام آباد میں جو اس لاسٹ ویک میں میٹنگ تھی اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لیٹ فوکس آن دس ریلیجیس ٹورزم. اور گندھارا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ بدھسٹ طرح کے لوگ ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں وہ آئیں گے, جو ادر دین مسلم لوکل لوگ ہیں وہ آئیں گے. لوکل لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہے ان چیزوں میں. جب فارن ٹورسٹ آئیں گے اس کے لیے جو رجیم ہے آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ہم نے ابھی پیکیجز بنائے ہیں, بلکہ ڈائریکٹریٹ آف آرکائیوز نے بنائے ہیں ریلیجیس ٹورزم کے لیے. 3 پیکیجز ہیں, 7 days کا پلان ہے. اب انشاءاللہ آئی نوٹڈ دس پوائنٹ, آپ کا جو پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے, ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹور آپریٹرس کو, ٹریول ایجنسیز کو بٹائیں, ان کے ساتھ وہ پیکج شیئر کر لیں, ہم انسینٹیو دے دیں کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں, فائنانس کر لیتے ہیں, اس میں ہم کنٹریبیوشن کر لیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹورزم جو ہے پروموٹ ہو. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کور کمانڈر کی آفس کے اندر جو علی مردان ویلا تھا وہ آرمی نے دے دیا ہے, اس کو اوپن کیا ہوا ہے, پبلک کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. جمرود فورٹ جو کہ تاریخی ایک ورثہ ہے ہمارا, جہاں پہ ہری سنگھ بھی ادھر سے مقبرہ بھی ہے, وہ بھی آرمی نے خالی کر کے ہمیں دیا ہوا ہے. انشاءاللہ کافی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اب آ رہی, ایکسیس ہو رہی ہے, لوگوں ویریس کریٹ ہو رہی ہے, تو پوائنٹ ویل نوٹڈ, اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی ایک کوشچن اسٹوڈنٹ سے, جی انیس پلیز. Sir, I am Anis Rahman from journalism department. Sir, as we all know that peace is very important for any society to make progress. Sir, if we talk about Swat, recently in Swat, 2 policemen were shot dead by unknown assailant. So my question is, how in such circumstances tourism industry can prosper if peace does not prevail? Thank you, sir. ٹورزم پیس کے ساتھ کس طرح انٹر کنیکٹڈنس, مطلب اگر ٹورزم ہے تو پیس ہے تو ٹورزم ہے. ایم آئی رائٹ پیس جنٹلمین؟ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں. یس اٹس آلرائٹ. اچھا بیٹا, اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹی فار ٹورزم اینڈ ٹی فار ٹیررزم, یہ انورسلی پروپورشنل ہے. when there is tourism there will be no tourism, and if there is terrorism there will be no tourism. ٹھیک ہے, کسی ٹورسٹ کے لیے جو سب سے اہم ہے اس کی اپنی جان ہے. اگر کسی جگہ پہ جان کو خطرہ ہے وہ کبھی وزٹ نہیں کرے گا. پاکستان کا مین ایشو اگر آپ چیلنجز دیکھیں تو 1 چیلنج ہے, کیونکہ 30 ایئر سے ہم اس ایریاز میں ہیں, اس زون کے اندر ہیں, جو کسی کے لیے اسٹریٹجک ہے لیکن ہمارے لیے تو یہ ایک دلائل عامہ ہے, کیونکہ جتنی بھی پرابلمس ہیں اس جگہ پہ ہو رہی, اور پرابلم ہماری ٹورزم پہ پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ٹورزم ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم نے جتنی بھی ایفرٹس کی, ڈی جی صاحب بیٹے ہیں, پالیسیز بنی, پھر ہم نے مارکیٹنگ کی, لیکن ایک ایکسیڈنٹ ہو تو سب کچھ خراب ہو. سو فرسٹ اسٹیبلٹی, پیس, اس کے بعد سارا کچھ. تھینک یو.
Ji. Is there any question? We will take only one question, the last question, okay? Yes, you. We will take from this side. Ji. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि टूरिज्म के ज़रिए हम कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं। हम अपनी पख्तून कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर रही। हम अपनी पख्तून कल्चर को प्रमोट करने की बजाय हम वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैं कह रही हूँ कि अपनी कल्चर को हम क्यों नहीं प्रमोट कर रही, हम अपनी कल्चर को भूल रही। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग टूरिज्म और टेररिज्म की बात कर रहे हैं कि टेररिज्म जब नहीं होगी तो टूरिज्म होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के आजकल के जो हालात है, अगर हम टूरिज्म के सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म भी करें, बहुत सारे उसके लिए उस सेक्टर को सिक्योर भी करेंगे। Thank you very much. क्वेश्चन ये है, तो क्या इसके बावजूद भी टूरिस्ट जो है यहाँ पे वो इस जगह पाकिस्तान को आ सकते हैं, मतलब वो खुद को सिक्योर कंसिडर कर सकते हैं? Question well taken. Your Thank you. question is taken. बच्ची, अगर आप हमारे कपड़ों को देख रहे हैं कि हम टूरिज्म के लिए आए हैं, तो हम टूरिज्म के लिए नहीं आए, ठीक है? हम प्रेजेंटेशन और मॉडरेटर हैं। कल्चर टूरिज्म, आई एम सॉरी, दैट वाज जस्ट फॉर फन। कल्चर टूरिज्म जो है हमारा एक अहम सब्जेक्ट है एकेडमिकली, ठीक है? बीइंग एन एकेडमिशियन, कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम उसको कंसीडर करते हैं, उसको वेटेज देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी टूरिज्म है उसके कल्चर को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, कैलाश को ले लीजिए, हमारे केपी का हिस्सा है। हम वहाँ पे कितनी उनकी जितनी भी त्यौहार हैं, आजकल उनको डीजी साहब बैठे हुए हैं, इंतहाई एहसन तरीके से पूरी दुनिया को हम बेच रहे हैं, बल्कि सेल कर रहे हैं उसको। ये कल्चर ही है, ठीक है? आप पठान कल्चर की अगर आप स्पेसिफिक उस पे आ जाए तो बहुत सारी इवेंट्स हम पठान कल्चर पे करते हैं। कल्चर को हम इस तरह आपको एक बात से बात निकलती है, जब उस्ताद के साथ आप बैठते नहीं हो तो बस यही मसला होता है। टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होती है, ठीक है? जो चीज़ें नज़र आती हैं उनको हम टेंजिबल, एक इनटेंजिबल होती है। हम जो हमारे कल्चर जो है, कल्चर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, उसको हम प्रमोट करते रहते हैं वेरी कंसिस्टेंटली, ठीक है? आज से अगर आप उस पर देखना शुरू करें, हमारे एक्टिविटीज़ को देख के, डीजी केपी टूरिज्म इस पर भी बात कर सकती है, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर, मतलब उसको एक अगर आप बताना चाहते आप बता सकते हैं। हमारे डीजी साहब बैठे हुए हैं, नेक्स्ट उसमें भी आलम साहब भी हैं। कल्चर टूरिज्म के आप लोगों की जितनी भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उसमें हम आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द पैनल और थैंक्स अ लॉट। Thank you. DG Saab will stay with us.